اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، پیچھے 17واں لیکچر ہو چکا، 18واں لیکچر ہے۔ سکون، جزم، اس کا حرکات میں بڑا اہم کام ہے۔ اصل میں سکون جو ہے یہ حرف کو اس کے مخرج میں قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ساکن کر کے اس سے پچھلے حرف پر حرکت دیتے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زبر حا اح۔ تو اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ سکون سلب حرکت کو کہا جاتا ہے، یعنی حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جس کی علامت جزم ہے، جس کی علامت جزم ہے۔ سکون کی باللحاظ مرکب کلمات دو ہیں۔ اب ایک کو لازم کہتے ہیں اور ایک کو عارض کہتے ہیں۔ ایک کو لازم کہتے ہیں اور دوسرے کو عارض کہتے ہیں۔ سکون لازم کی کتنی قسمیں ہیں؟ سکون لازم کی دو قسمیں ہیں، سکون مخفف اور سکون مشدد۔ سکون عارض کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے تو تھا لازم، کیونکہ دو لحاظ سے جو ہے سکون پڑھا جاتا ہے، جس کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم ہے اور دوسری عارض ہے۔ پہلی قسم میں لازم میں پھر دو کیفیتیں ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک سکون مخفف کی اور ایک سکون مشدد کی۔ اور سکون عارض کی کتنی قسمیں ہیں؟ سکون عارض کی پھر دو قسمیں ہیں۔ کون سی؟ عارض بالوقف اور عارض بالادغام۔ عارض بالوقف اور عارض بالادغام، یہ ان چیزوں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں، ان کو مکس نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سکون کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک سکون لازم ہے، دوسرا سکون عارض ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں۔ اب عارض لازم میں اور عارض میں ہم دیکھتے ہیں کچھ اور تو نہیں ہے کہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی، تو سمجھ میں آیا نہیں، بات ختم نہیں ہوئی یہاں پہ۔ اب لازم میں پھر دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ایک سکون مخفف، ایک سکون مخفف اور ایک سکون مشدد۔ اور عارض میں بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے عارض بالوقف، عارض بالوقف، اور دوسرا ہے عارض بالادغام۔ حرف ساکن کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرف ساکن کے ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو پورے جماؤ کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ہم نے کسی حرف کا اگر اصل مخرج پتہ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو ساکن کر کے اس سے پچھلے حرف پر حرکت دیں گے، اور جب اسے پڑھا جائے گا تو اس کا اصل مخرج نکلے گا جماؤ کے ساتھ، اصل مخرج نکلے گا جماؤ کے ساتھ۔ اور جب ہم
اس میں دو کیفیتیں پھر آتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا جماؤ حرف کے ساتھ اس انداز کا ہے کہ اس میں کوئی اور آواز پائی جاتی ہے، وہ نرم انداز، یا اس انداز کا ہمارا جماؤ ہے کہ اگلے حرف کے درمیان اس ساکن کی وجہ سے فصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہیں. حرف کو پورے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس انداز میں پڑھنا ہے کہ بعد والے حرف میں فصل واقعہ نہ ہو. یعنی حرف ساکن کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پورے جماؤ کے ساتھ اس طرح ادا کیا جائے کہ اس کی آواز مخرج میں رک جائے، ہلنے نہ پائے، اور پھر بغیر فصل کے دوسرا حرف ادا ہو. یعنی اس جو اگلا حرف ہے اس میں اور اس ساکن حرف میں فصل نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، اس کے دوران وقفہ نہ آ جائے. اس انداز میں اسے پڑھا ہے. کیونکہ آواز کے ہلنے سے اس میں حرکت کا کچھ اثر آ جاتا ہے، لہذا سکون کے ادا کرنے میں خاص خیال رکھنا چاہیے، وگرنہ لحن جلی لازم ہو جائے گی. آپ نے جب حرکت ملائی، سمجھ آئی نا، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ لحن جلی نہیں تو لازم آئے گی. عزیزان گرامی قدر، اب واضح طور پہ ایک دفعہ پھر اس بات کو سمجھ لیں. سب سے پہلے سکون سلب حرکت کا نام ہے، سلب حرکت کا نام ہے. وہاں پر جہاں سکون ہوتا ہے وہاں حرکت نہیں ہوتی، پھر اس کے اندر باللحاظ مرکب کلمات اس کی دو قسمیں ہیں. ایک لازم ہے، سکون لازم ہے، ایک سکون عارض ہے. اب سکون لازم کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک سکون مخفف، وہ سکون جو اکیلا ہے، جزم والا، اس میں کوئی ادغام وغیرہ کچھ اور معاملہ نہیں ہے. اور ایک سکون مشدد ہے کہ جس کے اندر ادغام کا معاملہ ہے، یعنی وہ ایک حرف نہیں، وہ دو حرف ہے. ٹھیک ہے نا، لازم میں. اور سکون عارض بالوقف جو ہے، یعنی سکون وہاں پہ نہیں تھا. سکون عارض میں پہلے لازم تھا، دوسرا عارض تھا. عارض میں پھر دو قسمیں آ گئیں، ایک عارض بالوقف ہے اور دوسرا عارض بالادغام ہے. جو بالوقف ہے اس میں وہ سکون عارضی ہے، سکون اصلی نہیں ہے، وہ سکون عارضی ہے. ٹھیک ہے، وہ وقف کی وجہ سے سکون اسے وہاں پہ حاصل ہے. اور دوسرا عارض بالادغام، یعنی اگر پہلا حرف جو قانون ہے پیچھے ساکن نہیں ہے تو ساکن کر کے ادغام کرنا، تو وہ جو سکون ہے وہ ادغام کی وجہ سے جو وہاں پہ سکون عارض آ رہا ہے وہ سکون اصلی نہیں، سکون عارضی ہے. تو اس بات کا جب حروف پڑھنا ہے تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. ہم جیسے پڑھتے ہیں قرآن پاک میں صراط الذین انعمت علیہم، اکثر پڑھا کیا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آنا ہلکا سا اس کو ڈھیلا چھوڑا مخرج سے، تو اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی. جب حرکت پیدا ہوئی تو اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب بدل گیا. اصل لفظ کیا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ. ان، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان، اکثر یہاں پہ اذان دیتے ہوئے لوگ غلطی کرتے ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، معنی ہی بدل گیا۔ اگر تو جان بوجھ کر کیا اس نے تو کفر ہے، نہیں تو ایسا پڑھنا حرام ہے، ایسا پڑھنا حرام ہے۔ بلکہ بعض تو جو محققین ہیں تجوید کے، جو مجودین ہیں، قراء جن کا بہت بڑے نام اور بہت بڑے اساتذہ ہیں اس فن کے، انہوں نے تو بڑی سخت الفاظ بھی کہے ہیں، میں وہ یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے پڑھنے سے بچنا چاہیے اور حرکات کو سمجھنا اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔